بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی فرانس کو دھمکی، فلسطین کو تسلیم کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ صہیونی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا فرانس کے لیے گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فرانس کی جانب سے فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ دینے کے بعد صہیونی وزیر خارجہ نے فرانس کے خلاف دھمکی امیز بیانات جاری کیے ہیں۔ صہیونی وزیر خارجہ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پیرس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے تو تل ابیب یک طرفہ اقدامات پر مجبور ہوگا۔ اس اقدام کے نتیجے میں فرانس کا خطے میں اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا اور ان کے ساتھ کچھ دن نقصان پہنچے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا ٹینک تباہ، فوجی افسر ہلاک، 5 اہلکار زخمی۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ میں اسرائیلی فوج کا ٹینک تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں فوجی افسر ہلاک اور 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے غزہ کی پٹی میں 3 امدادی کارروائیاں کی۔ غزہ سے متعدد اہلکاروں کو اسرائیلی ہسپتالوں میں منتقل کرنے کا ہنگامی آپریشن کیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ امکان ہے غزہ پٹی میں اسرائیلی ٹینک کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹینک دھماکے میں فوجی افسر ہلاک اور 5 اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے ہزاروں ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا، القسام بریگیڈ نئی بھرتیوں میں مصروف۔ غزہ میں جاری کشیدگی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے اسرائیلی افواج سے حماس پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے مطالبے کے دوران اسرائیلی فوج نے آج ہزاروں فوجیوں کو طلب کرنے کا اعلان کر دیا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ فوج نے ہزاروں ریزرو کو طلب کر لیا اور دوسرے محاذوں سے فورسز کو غزہ کی پٹی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہتھیاروں سے بھرے کئی امریکی طیارے اسرائیل پہنچے۔ امریکی کارگو طیارے نے غزہ کی جارحیت کے دوران اسرائیل کو بھاری ہتھیار فراہم کیے۔ الجزیرہ کی ویریفیکیشن ایجنسی کی طرف سے تجزیہ کردہ پروازوں کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جنوری کے آخر سے لے کر اب تک درجنوں بھاری فوجی کارگو پروازیں اسرائیل پہنچ چکی ہیں۔ فلائٹ ریڈار کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 47 فوجی طیاروں کی نقل و حرکت، جن میں 30 کارگو ہوائی جہاز بھی شامل ہیں، 25 جنوری سے غزہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے 18 اپریل تک اسرائیل کی طرف آئے۔ کچھ پروازیں 7 یورپی ممالک سے بھی آئیں۔ ان پروازوں میں سے 16 پروازیں 18 مارچ کو جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد یک طرفہ طور پر جنوری کی جنگ بندی کو توڑتے ہوئے کی گئیں۔ لبنانی فوج کا اسرائیل پر ممکنہ راکٹ حملہ ناکام بنانے، مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ لبنانی فوج کی جانب سے اسرائیل پر ممکنہ راکٹ حملے کو ناکام بنانے اور حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نومبر میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے بعد پہلی بار لبنانی فوج نے کسی ممکنہ راکٹ حملے کو ناکام بنایا۔ لبنانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ ہفتے ایک نامعلوم گروہ سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا، جو اس سے قبل اسرائیل پر راکٹ حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ ریاستی ملکیت سے باہر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، حزب اللہ کی دھمکی پر لبنانی صدر کا اعلان۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کی اس بات کے چند دن بعد کہ پارٹی کسی کو غیر مسلح کرنے کی اجازت نہیں دے گی، لبنانی صدر جوزف اون نے رد عمل دیتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ ہتھیاروں کو صرف ریاست تک محدود رکھا جائے گا۔ امریکہ نے بیروت پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ حزب اللہ کو اپنے ہتھیاروں کو حوالے کرنے پر مجبور کرے۔ امریکہ کا شام میں فوجیوں کی تعداد 1000 سے کم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالی اسرائیلی نژاد امریکی فوجی ایدان الیگزینڈر لاپتہ ہو گیا۔
حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بھی اسرائیلی فوج کے خلاف جوابی حملے کیے۔ گھات لگا کر کیے گئے حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ غزہ میں حماس کی حکومت کا برقرار رہنا اسرائیل کے لیے بڑی شکست ہوگی۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کی حکومت کا برقرار رہنا اسرائیل کے لیے بڑی شکست ہوگی۔ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک حماس کو ختم نہ کر دیں، جب تک تمام مغویوں کو واپس نہ لے آئیں، جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے مطالبات کے سامنے جھک گئے تو ہم غزہ میں دوبارہ جنگ نہیں کر سکیں گے۔ غزہ میں حماس کی حکومت کا برقرار رہنا اسرائیل کے لیے بہت بڑی شکست ہوگی۔ ایران امریکہ جوہری پروگرام پر مذاکرات کا دوسرا دور مثبت پیش رفت پر ختم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام پر مذاکرات کا دوسرا دور مثبت پیش رفت پر ختم ہو گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق روم میں عمان کے سفیر کی رہائشگاہ پر امریکی اور ایرانی وفود الگ الگ کمروں میں بیٹھے اور عمان کے وزیر خارجہ نے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور مثبت رہا۔ مذاکرات میں امریکی وفود کی سربراہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف نے کی، جبکہ ایران کے وفد کی سربراہی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف مختلف امریکی ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے خلاف مختلف ریاستوں میں شدید احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف واشنگٹن ڈی سی میں بھی مظاہرین بڑی تعداد میں جمع ہوئے، جبکہ نیو یارک، فلوریڈا سمیت مختلف مقامات پر بھی مظاہرین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جبکہ نیو یارک میں لوگ شہر کی مرکزی لائبریری کے باہر جمع ہوئے جنہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے جس پر امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں اور ظلم کے خلاف مزاحمت جیسے نعرے درج تھے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ، عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو گیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف کے معاملے پر تجارتی جنگ چھڑ جانے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $2 بڑھ کر $64.45 فی بیرل، جبکہ برطانوی خام تیل کی قیمت بھی $2 اضافے کے ساتھ $67.85 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی بمباری سے مزید درجنوں فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالی اسرائیلی نژاد امریکی فوجی بھی لاپتہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کی مشرقی غزہ میں ٹینکوں سے گولہ باری جاری رہی۔ خان یونس اور المواسی میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بمباری کی گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالی اسرائیلی نژاد امریکی فوجی ایدان الیگزینڈر لاپتہ ہو گیا۔ بھارت میں وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں جمعیت علماء کی قیادت میں احتجاج کیا گیا، جس میں ہزاروں علماء، مشائخ اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی اور وقف کے تحفظ کے حق میں آواز بلند کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وقف مسلمانوں کا آئینی حق ہے اور ہم فاشسٹ طاقتوں کو یہ حق چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی حکومت غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے میں بری طرح ناکام۔ برطانوی حکومت تمام تر اقدامات اور متنازعہ قوانین متعارف کروانے کے باوجود غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے میں بری طرح ناکام ہوگی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 705 غیر قانونی مہاجرین نے ایک ہی روز برطانیہ میں داخل ہونے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے رواں سال برطانیہ میں داخل ہونے والوں کی تعداد تقریباً 9000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ایک ہی روز میں سب سے بڑی تعداد ہے جس نے غیر قانونی طور پر برطانیہ میں پناہ لی ہے۔ ترک کسان اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ اپوزیشن کے مظاہرے میں شامل۔ ترکی کی مرکزی اپوزیشن ریپبلکن پارٹی (CHP) کے زیر اہتمام ایک نئے حکومت مخالف مظاہرے میں ہفتے کے روز وسطی ترکیہ میں تقریباً 100 سے زائد ٹریکٹروں نے ریلی نکالی اور سڑکیں بند کر دیں۔
یوزگت میں یہ مظاہرہ صدر رجب طیب اردوان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف استنبول کے اپوزیشن میئر اکرام امام اوغلو کی گرفتاری کے 1 ماہ بعد ہوا ہے۔ اس گرفتاری نے ترکیہ میں ایک دہائی میں دیکھے جانے والے سب سے بڑے مظاہروں کو جنم دیا اور حکام کی طرف سے کریک ڈاؤن کا باعث بنا۔ امریکی سپریم کورٹ کا وینزویلا کے تارکین کی ملک بدری عارضی طور پر روکنے کا حکم۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو امیگریشن کی تحویل میں وینزویلا کے مردوں کو ملک بدر کرنے سے عارضی طور پر روک دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں ججوں کے ذریعے پہلے سے لازمی عدالتی جائزے کے بغیر نکالے جانے کا خطرہ ہے، جس پر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ مزید 4000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے بے دخل۔ غیر قانونی غیر ملکی تارکین اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ مزید 4000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلاء جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔